مجھے پاکستان کا سب سے بڑا نوبل پرائز ملا ہے، تو پاکستان میں تو یہ نوبل پرائز ہی ہے نا، کمال فن۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور دلی خوشی ہوئی کہ مجھے یہ انعام میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ملنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت کام کیا ہے کہ اس وقت میرے 130 کے قریب ناول ہیں، جس میں سے کوئی 80 کے قریب ناول چھپ چکے ہیں۔ اب جو نوجوان مجھے فالو زیادہ کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے میں نے ایک لائن ڈرا کیا ہے، تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یا مجھ سے بہتر لکھو یا مجھے فالو کرو۔ بچپن سے ہی آپ کہہ لیں کہ مجھے ادب کے ساتھ دلچسپی تھی، اور خاص کر میں بلوچی فکشن کو دنیا کی باقی زبانوں کے ہم پلہ یا برابری پر لانا چاہتا تھا۔ میں اس وقت سب سے زیادہ میرے شارٹ سٹوریز ہیں، میرے 4 والیوم شارٹ سٹوریز کے چھپ چکے ہیں، اور میرے ناول تقریباً سب سے زیادہ ہیں۔ اگر میں مبالغہ آمیزی کی بات ہوگی، اگر میں کہوں کہ اس وقت میرے 130 کے قریب ناول ہیں، جس میں سے کوئی 80 کے قریب ناول چھپ چکے ہیں، تو میرے اندر وہ خواہش تھی کہ میں رائٹر بنوں، لیکن میں بیوروکریٹ بن گیا۔ بہرحال بیوروکریسی میں بھی میں نے میرے جتنے بھی کام ہیں وہ میرے سروس کے دوران میں لکھے گئے ہیں بہت سارے۔ مجھ سے اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ وقت نکالتے ہو اور کس طرح سے، تو میں ان کو صرف سمپل سے جواب یہ دیتا ہوں کہ جو عشق ہے، جو لو ہے، جو پیشن ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ جب آپ کو پیشن کسی چیز کے بارے میں ہو جائے، میرے خیال میں اس کا مقابلہ دنیا میں پھر کوئی چیز نہیں کر سکتا۔ لیکن میں لکھتا رہتا ہوں، اور لکھائی میں نے کم از کم 15-20 سال سے تو میں متواتر ہر دن میں کوئی 5-10 پیج ضرور لکھتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بلوچی لٹریچر جو ہے گزشتہ 500-1000 سال سے پوئٹری سے بہت ڈومینیٹ ہے، اور پوئٹری ہی ہمارا ایکسپریشن کا ذریعہ ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ پوئٹری کی بجائے میں پروز کو پریفرنس دوں، کیونکہ پروز ہی واحد چیز ہے جو کہ پوئٹس کو یا پوئٹری کو ایکسپلین کرتا ہے، جو لائف کو ایکسپلین کرتا ہے، جو زندگی کے مسائل کو ایکسپلین کرتا ہے۔ چونکہ میری اپنی تعلیم جو ہے وہ فلسفی اور سائیکالوجی میں زیادہ ہے، مجھے بہت سارے جو تھاٹس ہیں، آئیڈیاز ہیں، ویسٹرن جو تھنکرز ہیں، ان کا امپیکٹ میرے اوپر زیادہ ہے۔ مثلا میں البرٹ کامو کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں، لیو ٹولسٹائی کو تو آلموسٹ میں نے سارا پڑھا ہوا ہے، اور میں دوستویسکی سے، گوگل سے، چیخوف کے ڈراموں سے مجھے ڈرامے لکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن چونکہ ہماری روایت نہیں رہی ہے پاکستان میں اور بلوچی میں تو خاص کر، لیکن ناول کی طرف میرا بہت ہی زیادہ اچانک 2000 کے اندر، یعنی 21ویں صدی میں میرا رخ جو ہے اچانک افسانے سے ناول کی طرف ہوا۔ مثلا بعض میرے ایسے ناول ہیں جو آج کل میں لکھ رہا ہوں، اس میں میجک اور ریالٹی کو میں مکس اپ کر رہا ہوں، یعنی ایک طرف سے میجک ہے، اور اس میجک کا سورس ہمارے بلوچی فولکلور کہانیاں ہیں۔ میں اکثر ان سے انسپائر ہو کے ماڈرن پیرائے میں یا ماڈرن ڈھانچے میں ان کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انتظار حسین سے مرنے سے پہلے میری ایک ملاقات ہوئی تھی، ایک لٹریری کانفرنس۔ اس نے کہا تھا کہ میاں آپ بلوچی میں لکھتے ہو تو آپ اردو ترجمہ بھی کرو۔ تو میں نے ان سے کہا مذاکر، میں نے کہا سر میں نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، میں حیران ہوں کہ کس کا ترجمہ کروں۔ میرے اپنے خیال کے اندر جو جینوئن لٹریچر ہے وہ اپنی مادری زبان سے ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ 21ویں صدی جو ہے وہ پروز کا سال ہونا چاہیے۔ پوئٹری بہت کچھ ہوا ہے بلوچستان میں، میں پوئٹس کی مخالفت نہیں کرتا، نہ پوئٹری کی کرتا ہوں، میں خود پوئٹس سے بہت متاثر ہوں اور پوئٹری پڑھتا بھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچی لٹریچر کو اگر آگے جانا ہے تو پروز میں ہی آگے جانا۔ بلوچی ادب نے ایک بہت بڑا ٹوسٹ اینڈ ٹرن لیا ہے 21ویں صدی کے شروع میں۔ میں اپنے کام کے بارے میں کیا بتاؤں کہ میرے اکیلے میں اگر 130 کے قریب ناول ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ 15-10 ناول پہلے بھی چھپ چکے ہیں۔ اب جو نوجوان مجھے فالو زیادہ کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے میں نے ایک لائن ڈرا کیا ہے، تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یا مجھ سے بہتر لکھو یا مجھے فالو کرو۔
لیکن چونکہ فن جو ہے یا جو بلوچی میں اس کو کہتے ہیں ازم اور فن اور آرٹ جو ہے وہ پولیٹکس سے وہ بہت ساری چیزوں سے بالاتر ہوتی ہے. اب میرے لیے افسانہ لکھنا میرے لیفٹ ہینڈ کا کام ہے، اس لیے کہ میں نے پریکٹس کی ہے اور میں ہزاروں پیجز میں نے لکھے ہیں، تو ظاہر ہے میرے لیے کسی پلاٹ کا تھیم، میرے ذہن میں بہت سارے تھیم آتے ہیں لیکن میں ہر تھیم پہ تو نہیں لکھ سکتا اور نہ لکھنا چاہتا ہوں. میں ان تھیمز کو لکھتا ہوں جو ایز اے انڈیویجول جنہوں نے متاثر کیا، لیکن ایز اے کولیکٹیو، کیونکہ ہماری اس دنیا میں، اس دھرتی پہ، اس کائنات میں ایک ذہنی سفر ہے اور ایک جسمانی سفر ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ ہماری ذہنی سفر کو آگے پیش کرتا ہے. لٹریچر جو پیور لٹریچر اور جو جینوئن لٹریچر ہے وہ ایک سولو فلائٹ ہے اور ایک اکیلے میں آدمی کر سکتا ہے. جینوئن لٹریچر کبھی بھی اجتماعی طور پہ نہیں ہوتا کہ آپ اکیڈمی میں بیٹھ کے لٹریچر لکھیں. دنیا میں آج تک کوئی رائٹر ایسا نہیں گزرا ہے جو اکیڈمی سے نکلا ہوا ہو. لٹریچر کے بارے میں آپ ایک لائن ڈرا نہیں کر سکتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے پرسنل، آپ کے انڈیویجول انسپریشن سے. آپ کیا لکھنا چاہتے ہو. دوسری بات یہ کہ لٹریچر کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ ایک خاص موضوع کے اوپر لکھے. اگر وہ لٹریچر پابند ہوگا تو وہ پھر لٹریچر نہیں ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے کمال فن ایوارڈ ملا. میرے خیال میں یہ بلوچی ریڈرز کو ملا ہے، بلوچی رائٹرز کو ملا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان نے اس فیڈریشن میں رہتے ہوئے یہاں کے ارباب حل وقت کو یہ احساس ہوا کہ بلوچی ساؤتھ ایشیا کی بڑی زبانوں میں بھی شامل ہوا ہے. تو پاکستان کی تو بہت امپورٹنٹ زبان ہے بلوچی. میں بہت خوش ہوا اور جب میں نے سنا کہ مجھے پاکستان کا سب سے بڑا نوبل پرائز ملا ہے، تو پاکستان میں تو یہ نوبل پرائز ہی ہے نا، کمال فن. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور دلی خوشی ہوئی کہ مجھے یہ انعام میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ملنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت کام کیا ہے. میرا اپنا خیال ہے میں نے بلوچی میں ویسے ایک خوبصورت کتاب بھی لکھی ہے. میں خود کہتا ہوں کہ میں نے خوبصورت کتاب لکھی ہے. وہ ہے کہ ناول نگاری کا فن بلوچی میں نے لکھا ہے وہ کیا ہے، اور لٹریچر کیا ہے. یہ دو کتابیں میری چھپ چکی ہیں اور یہ اس میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ پلاٹ جو ہے اور جو تھیم ہے. کسی بہت بڑے رائٹر نے کہا تھا کہ جو تھیم ہے، کہانی کا جو تھیم ہے، وہ موٹر کے انجن کی طرح ہے. یعنی اگر وہ موٹر کا انجن مضبوط ہے اور ٹھیک چلتا ہے تو پھر اگر اس کا کوئی وائپر کام نہیں کرتے، یا اگر اس کا کوئی ونڈ اسکرین میں خرابی ہے، یا کوئی ٹائر پرانے ہو چکے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انجن کو مضبوط ہونا چاہیے. جو سب سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے وہ کہانی کا پلاٹ ہے. پلاٹ اگر مضبوط ہے تو کہانی آگے جانے میں کہانی کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو رائٹرز جو ہیں وہ ان کا جو موٹر کا انجن ہے وہ مضبوط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا بیانیہ مضبوط ہو، ان کا لینگویج مضبوط ہو، لیکن وہ جو تھیم ہے جس پہ وہ لکھ رہے ہیں وہ زیادہ مضبوط نہیں. تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو تھیم ہے، جو انجن ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہوں. اور کیریکٹرز، یس، میرے کیریکٹرز کو میرے ریڈرز بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ میرے کیریکٹرز اسپونٹینیس ہوتے ہیں اور وہ ان کی باتیں، ڈائلاگز جو ہے میں اپنی طرف سے کوئی امپوز نہیں کرتا. وہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خود بات کریں کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. میں اپنی فلسفی نہیں بولنا دیتا اپنے آپ کو. مطلب وہ کرٹیسزم بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں. بعض کیریکٹرز کو میں فنا کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے. بعض کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے وہ مکس اپ ہو کے کہانی کا ڈھانچہ بنتا ہے اور کہانی آگے کی طرف جاتی ہے. اوورآل جو میرا اپنا تجربہ ہے بلوچی لٹریچر کے بارے میں بہت ہی ابھی آپٹیمسٹک ہو چکا ہوں. اور کمال فن کے ملنے کے بعد مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے. مجھے
بحرین سے بلوچوں نے بھی ایک سید داد جس کو وہ کہتے ہیں وہ بھی ملا ہوا ہے، یونیورسٹی آف بلوچستان سے ایکسیلنس ایوارڈ ملا ہے، بیوٹم سے مجھے یونیورسٹی سے ایکسیلنس ایوارڈ ملا ہے، نیشنل ایوارڈز بہت سارے ملے ہیں۔ میرے ناولوں کے اوپر مجھے پاکستانی اکیڈمی آف لیٹرز نے بہت سارے انعامات دیے ہیں۔ یہ آپ کے لیے انسپریشن ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یس مجھے خوشی تو ہے، لیکن اگر آپ کو لٹریچر میں کوئی انعام نہ بھی ملے اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ انعام سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ ایک ریکگنیشن دیتے ہیں، اور ریکگنیشن دینے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے، میرے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے تو ہم نے لاہور اور کراچی اور اسلام آباد سے ہم نے سیکھا ہے، اور ان کو رائٹرز کو ہم نے پڑھا ہے جو بلوچ نہیں تھے، اور انہی سے ہم نے انسپریشن لی ہے۔ پاکستانی فکشن کا جو سارا بیس تھا وہ اردو لٹریچر کے اوپر تھا۔ اب اردو لٹریچر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن اب پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں زیادہ کام ہوا ہے اردو کے مقابلے میں، اور یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی نشانی ہے، کیونکہ ابھی یہ جو ہمارے جو فیڈریشن کے جو یونٹس ہیں مختلف، ان کے اندر ایک آگہی آ گئی ہے، اور اچھا لٹریچر اب یہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ ترقی پسندی کو بھی تو ری ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی ترقی پسندی کا کوئی وہ ایک اسٹیٹک جو جامد اور ساکت ایک تصور تھا وہ ابھی کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ نئے کو پرانے کا اگر آپ ڈیفائن کریں گے لٹریچر میں، وہ نہیں ہے کہ وہ جو لٹریچر 400 سال پہلے لکھا گیا وہ پرانا ہے، بلکہ آج کا لٹریچر بھی پرانا ہو سکتا ہے، نیا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 21ویں صدی میں لکھا ہے، اور 21ویں صدی میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ پرانی چیزیں لکھی ہیں آپ نے، ساکت اور جامد چیزوں پہ آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ لیکن غالب نے یا شیکسپیئر نے یا ملٹن نے یا کیٹس نے یا شیلے نے یا گورکی نے یا ٹولسٹائی نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت پرانی باتیں ہیں، لیکن وہ آج بھی اس طرح سے نہیں ہیں جیسا کہ ان کو کل لکھا گیا ہے۔